اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ 3 قسم کے لوگوں کے گھروں کو تو ہرا بھرا رکھنا۔ کون دعا کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وہ شخص جو علم والا ہے، علم پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو علم کی دعوت دیتا ہے، حضور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا۔ اب دوسرا وہ شخص، توجہ چاہوں گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے 2 امتیوں کے درمیان کلیش ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اور اگر کوئی میرے دونوں امتیوں کے درمیان صلح کرا دے، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس صلح کرانے والے کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھائے اور بیوی شوہر کو نماز کے لیے اٹھائے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا۔ تو آج کی نشست میں پہلی چیز، سوسائٹی کو بریک ہونے سے بچانے کے لیے جو ہمیں اختیار کرنی ہے وہ ہے معاف کرنا، لیٹ کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں معاف کرنے سے سامنے والے کا فائدہ ہے؟ میں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں۔ آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے ڈاکٹرز ہوں گے، پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ ایک ایسی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ شاید اس طرف توجہ نہیں کیے ہوں گے۔ کیا معاف کرنے سے سامنے والے کا فائدہ ہوتا ہے؟ میاں معاف کرنے سے پہلا فائدہ آپ کا ہوتا ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے تو آپ ریلیکس میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ریونج کی پلاننگ بنانے کا سلسلہ ختم۔ آپ کوئی بدلے کی پلاننگ ہی نہیں کر رہے نا، آپ نے تو معاف کر دیا۔ اب جب آپ نے معاف کر دیا تو آپ رات کو سوئیں گے تو آرام سے سو جائیں گے، کل اس کو کیسے اس سے ڈیبیٹ کرنا ہے، اس کو کیسے خراب کرنا ہے، کیسے نقصان پہنچانا ہے، سب فنش۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ تو غلط نہیں ہوگا، ڈپریشن کا سولوشن ایک یہ بھی ہے کہ معاف کرنا سیکھو۔ آپ نے معاف کر دیا، آپ کو ٹینشن نہیں رہے گا۔ اور پلس سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنے سے سامنے والا مجھے بزدل سمجھے گا، یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ معاف کرنے سے مجھے سامنے والا کمزور سمجھے گا، یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ معاف کرنے سے میری عزت گر جائے گی، یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ اب حضور کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سماعت فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ معاف کرنا عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ کبھی بھی زندگی میں دیکھ لیجئے گا، یہ میرا چیلنج ہے آپ کو کہ آپ معاف کرتے چلے جائیں، اس کے نزدیک ہی نہیں اللہ کے نزدیک بھی آپ کی عزت بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ تو سوسائٹی جو ڈسٹروائے ہو رہی ہے، جو معاشرہ بکھر رہا ہے، وہ ایگو کی وجہ سے۔ اب کتنا معاف کرنا چاہیے؟ یار یہ تو بار بار غلطی کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، 2 ارشادات میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک تو رب سے متعلق ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ دن میں 70 مرتبہ مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرا خادم، میرا ایمپلائی کتنی مسٹیکس دن میں کرے کہ میں اس کو معاف کروں؟ کیا کوشچن کرتے تھے صحابہ بھی، کیا کوشچن کرتے تھے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنگل ڈے میں 70 ٹائمز وہ مسٹیک کرے تو تم اس کو معاف کرو۔ میری تھوڑی سی عادت ہے تھوڑا ڈیپ میں جانے کی، اللہ سے ہدایت مانگتا ہوں کہ کچھ راستہ مجھے ملے۔ تو میں نے محسوس کیا کہ خادم کے لیے 70 ٹائمز مینس ایمپلائی، آج تو خادم آپ کے پاس، غلام تو آج کے دور میں ہے نہیں، ایمپلائی کو 70 ٹائمز۔
تو بات سمجھ میں آئی. بہت سارے ایمپلائی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی 2-4 غلطیوں پر ان کو ڈانٹ ڈپٹ یا نکال دو نا تو آپ کے سامنے ہی آپ کے جیسا کاروبار شروع کر دیتے ہیں اور پھر زندگی بھر آپ کو ٹینشن رہتا ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. پھر آدمی سوچتا ہے کل میرا سیکھا ہوا میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کبھی کبھی آپ سے آگے نکل جائے گا. قربان میرے آقا کی رحمت پر کہ انہوں نے ایسا نسخہ عطا فرما دیا کہ ہمارے فیوچر کا ٹینشن ہی ختم کر دیا انہوں نے. لیکن ہمیں عمل نہیں کرنا. ہم نے سیکھنا ہے کس سے؟ اور چیزوں سے. حضور سے کچھ نہیں سیکھنا. تو اسی چیز پر میں نے گفتگو بہت لمبی کر دی، لیکن 3 چیزیں اور ہیں. پہلی چیز تو معافی، جو ٹف میں ٹف ہے. آپ کبھی زندگی میں عادت بنا کر دیکھیے معاف کرنے کی. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں بہت ریلیکس آپ کو ملے گا، بہت سکون ملے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا معاف کرنے سے عزت نہیں جاتی، عزت بڑھتی ہے. تو ڈیفینیٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، اللہ عزت عطا فرمائے.